تو رونے لگ جاتے ہیں, پریشان ہو گئے کہ سرکار کی طرف پہلی دفعہ نہیں آیا. پھر کیا ہوتا ہے, آپ کو بشارت ہوتی ہے, آپ کے اوپر غلبہ ہوتا ہے کہ رسول کریم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ اے معین الدین, اٹھ اے معین الدین. تو آپ پریشان ہیں کہ معین الدین کون, میرا نام تو معین الدین نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو معین الدین کی مدد کرنے والا تو ہے, تو دین کی مدد کرنے, اٹھ اور اٹھ کے اجمیر چلے جا. اجمیر کہاں ہے رسول اللہ؟ مطلب کبھی آپ نکلے نہیں نا, عراق سے باہر نہیں نکلے. اب آپ کو بولا جا رہا ہے کہ آپ چلے جائیں, تو کبھی زندگی میں پتہ نہیں انڈیا کہاں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کے سب ایسا نقشہ سامنے رکھ کر مجھے پورا راستہ بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے جاؤ اور یہ جگہ ہے یہاں پر آپ کو قیام کرنا کیا ہے, یہاں جا کر تمہیں قیام کرنا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کرنا. وہاں سے وہ پھر سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بن کر تشریف لا رہے, جو دین کی مدد کرنے والے. تو آپ کا قول ہے, آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ اللہ کے رازوں میں سے, جو نماز ہے وہ اللہ کے رازوں میں سے. ان کو معلوم تھا نا, اللہ معلوم کہ اللہ تم سے کیا کروانا چاہ رہا ہے. ابھی تو میں نماز شروع نہیں ہوئے نا, ابھی تو ہم سے صلاح کی بات کر رہے ہیں. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اللہ کے رازوں میں سے. اور پھر وہی دیکھتے ہیں ہم کہ جب خواجہ صاحب یہاں تشریف لے کر آتے ہیں, یعنی پرتھوی راج چوہان کو جو اڑا دیا, جس کو آپ دیکھا پرتھوی راج چوہان کیا کہتا ہے کہ خواجہ صاحب کو فرماتا ہے کہ تم اجمیر سے جو ہے نکل جانا, میں وہاں سے واپس آؤں. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ پرتھوی راج چوہان کو, کہ پرتھوی راج چوہان صاحب راجہ صاحب کو بولتے ہیں کہ یہ فقیر کو اجمیر سے جانے سے رہا, ہاں تیرا جو راج پاٹ ہے یہ چلا جائے گا. تو تعلق باللہ کی بنیاد پر جاتا ہے. وتبارک اسمہ کا وہ بتا چکا ہے, وتعالی جدک وہ قائم کر کے بتا چکا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے, مجھے فخر اس بات پر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ, تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ, وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ اس بات سے نہیں گھبراتا. حضرت قبلہ عالم کو جب جیل میں پیش کیا جا رہا ہے تو جیل میں تو جج بولتا ہے کہ اے مولانا صاحب جھوٹ نہیں بولنا, تو آپ ایسے ٹھوکر مار کے بولتے ہیں کہ جج صاحب جھوٹ وہ بولتا ہے جس کا گاؤں میں کوئی کھیت ہوتا ہے, جنگل میں کوئی کھیت ہوتا ہے, گاؤں میں کوئی گھر ہوتا ہے. ارے ہم نے تو دنیا کو لات مار دی نا, اس میں تم بھی اڑ گئے جج صاحب. یعنی تمہاری ججگیری, تمہاری عدالتیں سب یہ ہماری جوتوں کی ٹھوکروں پر ہے. یہی خالد بن ولید ہے نا جو اٹھا کے کیا کہتے ہیں کہ یہ نیزے آج قالین کے اندر گڑ رہے ہیں. اگر تو اسلام لے کر نہیں آتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بولتا ہے تو یہ نیزے تیرے سینوں میں گاڑ دیے جائیں. تو وہ نہیں ڈرتا, اس کو اگر فخر ہے اسی بات کو فخر ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ. یہ دشت و جشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ بولا تو کب بولا, کیونکہ جب کھڑے ہو تو حضرت عمر بن العاص یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے بول رہے نا فرات دریا کے کنارے, یہ دریا کس کا ہے, اللہ کا ہے. اور یہ کام کس کا ہے, اللہ کا ہے. ہم کس کے ہیں, اللہ کے. تو ڈرنا کس بات کا, ادھر جاؤ میدان کے اندر. کیسے یقین کامل ہے, کیونکہ تعلق کس کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ. جب تک تعلق ہی نہیں ہے تو آپ کس بات پر فخر کرو. یعنی میں اس بات پر فخر کروں کہ بھائی ہمارا خاندان ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, ہاں میں اس بات پہ فخر کر رہا ہوں کہ جی میرا پاس اتنا مال و بتا ہے, میرا دولت ہے فلاں ہے. ایون یہ آپ جب نسب اور سلسلے میں بھی آ گئے تو آپ کہیں کہ جی میں جو ہوں الحمدللہ قادری ہوں, میں الحمدللہ چشتی ہوں, میں سرورٹ ہوں, سب صحیح ہوں. لیکن بات یہ کہ تمہارا اللہ سے تعلق ہے, تمہارا اللہ سے کلام کس طرح ہے, کہ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی اشارے ہو رہے ہیں. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا تعلق ہوا؟ میرے والد محترم کا بڑا پیارا شعر ہے نا کہ جس کو دیدار مصطفیٰ نہ ہوا, جس کو دیدار مصطفیٰ نہ ہوا, ایسا انسان بخدا ہوا نہ ہوا. جس کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا, ایسا انسان ہوا کہ نہیں بیکار ہوا نہیں ہوا. دیکھو کوئی کیوں تعلق. میں ایک صاحب سے یہ بات کر رہا کہ نہیں حضرت یہ کیا بات کرتی, میں نے کہا بات یہ ہے میرے بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بولے کہ جی یار فرانس سے ایک صاحب آ رہے ہیں یا جرمنی سے ایک صاحب آ رہے ہیں, میرے دوست ہیں, تو ان کو جا کے ایئرپورٹ پر ریسیو کرو آپ. تو آپ بولو گے یار میں ایئرپورٹ پر ریسیو کیوں کرنے جاؤں گا, لیکن وہ ہے کیسے, دکھتے کیسے, شکل کیسی ہے. تو آپ ان کو کوئی تصویر دکھاؤ گے, بولے کہ یہ حضرت ہے وہ آ رہے ہیں, تو آپ نے تصویر دیکھی ہوگی تو آپ ان کو ایئرپورٹ پہ پہچان بھی لو گے.
ہاں میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے اندر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوگی تو پوچھا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ وہ دیکھا ہوگا تو پہچانو، بھائی دیکھا ہوگا تو پہچانو گے. تو جس کو دیدار ہے مصطفیٰ نہ ہوگا، ایسا انسان کا خدا ہوا نہ ہوا. تعلق کتنا ہے؟ کیا اس کے لیے تو جہد کی کیونکہ بتبارہ کس کو بتالا جد جواب بول پا. یہ اللہ آپ سے ڈیمانڈ کروا رہا ہے، مطلب اس چیز کے لیے جد و جہد تو کرو، تبھی تو تم نماز پڑھنے جاؤ گے. نماز پڑھو گے تو نماز قائم کر پاؤ گے. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ولا الہ غیر، کہ ولا الہ کوئی الہ نہیں بھائی تیرے، تو الہ نہیں ہے، تو الہ نہیں ہے. ولا الہ غیر مطلب تیرے علاوہ ہم تو کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں بھائی. ہے نا انسان کے جب جھگڑ ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، بیوی شک کرے گی تو میاں کا بولتا ہے کہ بھائی میں کسی اور عورت کی طرف تو دیکھتے نہیں. مطلب کیا ہوگا کہ میں میرا جو کنسنٹریشن ہے، میری محبت، میرا تعلق، میری سوچ، میری فکر صرف کیا ہے؟ تیرے لیے. آپ فرما رہے ہیں کہ ولا الہ غیر، کہ اے اللہ میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا. الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ نے معبود بنایا، جس کو قرآن نے خود کیا فرمایا؟ الہہ ہوا ہو، تم نے اپنی خواہشات کو کیا کیا؟ الہ بنا دیا. تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے کام میں آنے سے روک دے وہ کیا بن جاتی ہے؟ الہ بن جاتی ہے. جس طرح قرآن کریم سورۃ تغابن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما اموالکم واولادکم الفتنہ، کہ تمہاری مال، تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے. پھر آگے وہ کیا فرمایا؟ انما ازواجکم الفتنہ، اور تمہاری جو زوج ہیں، جو تمہارے جوڑے ہیں، جو تمہارے ساتھی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی فتنہ ہے. کس کام کے لیے فتنہ ہے؟ جب یہ انسان اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے تو ہمیشہ جب آزمائش آتی ہے نا تو یا تو اولاد آڑے آ جاتی ہے، بیوی آڑے آ جاتی ہے، یا مال آڑے آتا ہے. آپ اللہ کے کام کے لیے نکل رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے کھڑتے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اولاد آڑے آ جاتی ہے. اولاد کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے، ارے یار یہ اولاد کی وجہ سے ہو گیا، تو رشوت بھی دے لے گا اور بھی 10 کام کرے گا، اولاد کی وجہ سے ہو جاتا ہے. یا بیوی کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، یا بیوی شوہر کی وجہ سے مجبور ہو جائے گی. یا ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے، مال ڈوب جائے، سب کچھ ہو جائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ الہ ہے، یہ سب الہ ہے. تو ہم کیا فرما رہے ہیں؟ ہم کیا بول رہے ہیں؟ ولا الہ، ہمارا کوئی الہ نہیں. یعنی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تیرے تعلق کی وجہ سے ان میں سے کسی بھی چیز کا لاس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی. آج ہم کیا ہے؟ ولا الہ غیر، مطلب ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. ابے بھائی کون مسلمان ہے جو بتوں کو پوچھتا ہے؟ کتنے مسلمان بھائی بتا تو دکھا دو گنتی میں. کیا بتاؤ کہ جی یہ فلاں جہاں اہل حدیث جو ہے وہ بتوں کو پوچھتے ہیں، یا بریلوی بتوں کو پوچھتے ہیں، یا دیوبندی بریلوی کو پوچھتے ہیں، یا شیعہ بتوں کو. کوئی مسلمان اگر وہ مسلمان ہوئے تو پھر وہ بتوں کو نہیں پوچھتا. تو پھر ولا الہ غیر کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم کسی کو بھی الہ نہیں مانتے. تو وہ بتاؤ نا کہ کس الہ کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا آپ سے چاہ رہا ہے بولنا؟ تقاضا صرف کیا ہے کہ آپ کو بار بار آپ سے کیا مطالبہ کروانا چاہتا ہے کہ جب تم یہ یاد رکھ لو کہ نیت نماز کا ثواب ہے، یہی کہ آپ یہ نیت کرنے کے لیے کھڑے ہو کہ میں آج نماز قائم کرنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو یہ سارے کمٹمنٹ کی ہے میں نے کہ سبحانک اللہم، کہ اگر کوئی پاک ہے ذات تو اللہ کی ذات تو کیسے ہوگی؟ یہ جو ناپاک ہیں ان کو میں پاک بناؤں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، ساری حمد اگر قائم کرنا ہے تو کس کی؟ اللہ کی قائم کروں گا. تو وہ اللہ عجیب ہے. اور عجیب سے کیا مطلب؟ اللہ کا قانون عجیب ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا؟ ظالم قوموں کی دبر کاٹ دی. دبر کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے نا، یہ دبر یہ آپ کی یہ پولے کا حصہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے کیا کیا؟ ظالم لوگوں کی دبر کاٹ دی. اب دبر کاٹنے کا سب سے بڑا عذاب کیا رہتا ہے؟ اللہ یہ بول دیتا ہے ہم نے ظالموں کے ہاتھ کاٹ دیے، ظالموں کی زبان کاٹ دی، ظالم کان کاٹ نہیں، دبر کاٹ. کیونکہ یہ دبر جو ہے نا، انسان جو کھڑا ہوتا ہے، انسان جو بیٹھتا ہے وہ اس دبر کے سہارے بیٹھتا ہے. اگر یہ دبر کٹ جائے یا دبر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو نہ کھڑے رہ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے.
نہ لیٹ سکتا ہے سیدھا، چین نہیں آتا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے کیا کیا؟ ان ظالموں کی دبر کاٹ دی. دبر کاٹی سے مطلب یہ صرف کاٹی نہیں، مطلب کیا ہے؟ ان کا پورا سسٹم ڈیمیج کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. نہ وہ معیشت اپنی سنبھال پائیں گے، نہ وہ اپنی سماجت کو سنبھال پا رہے ہیں، کسی چیز کو بھی نہیں سنبھال پا رہے. یہ کہلاتی ہے دبر، جس کو دبر کاٹنا کہتے ہیں. صرف دبر یہ نہیں کہ فزیکلی کاٹنا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتا ہم نے کیا کیا؟ ظالم لوگوں کی دبر کاٹی. پھر اگلا جملہ کیا کہتا ہے؟ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے حق قائم. اب تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اس کو ہم شروع کرتے نا الحمدللہ. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کیسے قائم ہوتی ہے؟ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب تک ظالم قوموں کی دبر نہیں کاٹو گے تب تک اللہ کی نہیں سمجھ، مشکل تو نہیں ہو رہا بھائی، تب تک اللہ کی حمد قائم نہیں ہوتی. آپ کھڑے ہو کے بولتے رہیں گے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، صحیح ہے الحمدللہ بولتے رہو، لیکن اللہ آپ سے بول رہا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالم قوموں کی دبر کاٹو، یعنی ان کے سسٹم کو آپ ختم کرو. کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر کوئی ہے، سسٹم اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، باقی سب اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. جب تک آپ دبر نہیں کاٹتے ہم نہیں ہوں. ولا الہ غیر، آپ فرماتے ہو کہ کوئی الہ نہیں سوائے تیرے. تیرے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی الہ کو نہیں مانیں گے، لیکن تیری راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہم کیا کریں گے؟ اڑا کر پھینک دیں. پیرانے پیر اگر آپ کہیں اپنے بچے کو کہ انت ماتا کیا ہو؟ ولا الہ غیر. قبلہ عالم درس دے رہے، اندر سے خبر ہے کہ بچہ کا انتقال ہو گیا، رکتے انا للہ پڑھتے پھر درس شروع ہو گیا. کیوں؟ ولا الہ غیر، وہی الہ نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں آیا تو اللہ کی راہ میں چلا گیا. اسی لیے کہ اللہ والا جو ہے، اللہ نے جو فرمایا سورہ بقرہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم اللہ والا کو آزماتے ہیں. کس سے آزماتے ہیں؟ یہ 5 آزمائشیں بتائی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں. بشارت ان لوگوں کی جو صبر کرتے ہیں. اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ فقالوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی مصیبت کے لیے نہیں کہہ رہے کہ جو مصیبت ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ کی طرف جائے گی. اگر یہ بول دیا تو مطلب یہ تو کفر ہو گیا نا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اگر آپ اس کو پڑھ نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے. تو انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، انسان کو جو پریشانی پہنچتی ہے، تو یا تو اس کے مال پر پہنچے گی، یا اس کے آل پر پہنچے گی، یا اس کی اولاد پر پہنچے گی، یا اس کے عزیز و اقرب میں پہنچ رہی ہے، یا اس کی اپنی ذات پر پہنچ رہی ہے. تو یہ جو 5 ہمارے مختلف شعبہ جات ہیں نا، جہاں سے ہمیں مصیبت پہنچتی ہے. یعنی ایک آپ ہو تو اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگ مصیبت بولیں بھائی میں بڑی مصیبت میں ہوں، تو کسی سے بھی آپ پوچھیں گے مصیبت میں ہوں تو کیا ہے مصیبت، یا تو وہ اپنا سوشل میٹر بتائے گا، یا وہ فائنینشیل میٹر بتائے گا، یہ چیزیں بتائے گا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، کہ یہ جو جس چیزوں پر مصیبت میری آئی ہے نا، یہ میں نے رکھی ہے اللہ کے لیے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی طرف چلیں گے. تو یہ اللہ جانے، میرا مال تھوڑی تھا، میں یہ سامان رکھا ہوا ہے، یہ میرا مال ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے مجھے تکلیف ہوگی، لیکن یہ مال اس نے خرید لیا. 10 روپے کا مال تھا، 50 روپے میں خرید کے چلا گیا. اب اگر یہ پھوٹ گیا خراب ہو گیا تو میں کیا کہوں گا؟ یہ کہوں گا میرا مال تھوڑی تھا، اس کا مال تھا. ہو جانے بھائی. تو اللہ والا کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت ان چیزوں پر آتی ہے جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں. تو اللہ والا کبھی ان چیزوں کو اپنے لیے جمع ہی نہیں کرتا، اپنے لیے رکھتا ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو اللہ کے لیے آئی تھی، اللہ نے لے لی تو اللہ جانے. وہ مطمئن ہوتا ہے، تطمئن القلوب، اس کا قلوب کے اندر اطمینان بھر جاتا ہے. جبھی وہ کیا کہتا ہے؟ ولا الہ غیر. اس کے بعد پھر وہ شروع کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج ہم
پڑھتے ہیں نا تو بولتے ہیں یار کوئی بھی بری بات آئے لاہور کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو بھگانے کے لیے اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، اعوذ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں ہم لوگ جب نماز قائم کر رہے ہیں اس میں بھی اعوذ باللہ پڑھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ثنا جو ہے نماز کا فرائض حصہ نہیں، یہ ثنا جو ہے وہ نماز کی دیباچہ ہے۔ اسی لیے جب قرآن کیا فرماتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی قرأت کرنے لگو تو پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ پڑھنا شروع، اعوذ باللہ مطلب اعوذ باللہ پڑھو۔ اب سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس میں کہیں اعوذ باللہ پڑھی آپ نے؟ لیکن اگر قرآن کا حصہ تو پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، نہیں آپ تو یہاں پہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، پھر ہم کیا بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ سارے کمٹمنٹ کر لیے آپ نے، اپنے آپ سے عہد کر لیا، یہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا، پھر آپ کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ ہے کہ اب میں پناہ میں آتا ہوں، اب میں شیلٹر میں آتا ہوں، کس کی؟ اللہ کی۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ تو اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، شیطان ہے اور مردود ہے، یعنی ان کو دو الگ کوالٹی کو ملا کر اللہ فرماتا ہے کہ مردود کس کو کہتے ہیں؟ جو رد کر دیا جاتا ہے، جس کو رد کیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مردود۔ اسی سے تردد ہے، اس میں شک پیدا ہو، تو مردود وہ ہے جس کو رد کر دیا گیا۔ شیطان کون ہے؟ شیطان سے نکلا۔ شیطان کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی پیاس کے عالم کو، یعنی جب بہت زیادہ زمین تڑکتی ہے نا اس کے اندر چٹک پیدا ہوتی ہے، اس حالت میں یعنی شیطان۔ شیطان کیا ہے؟ وہ دراصل آپ کے اندر، کیونکہ شیطان کو بولے نا آگ سے پیدا کیا گیا، آگ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے اندر تڑک پیدا کرے گی، جلا دے گی۔ تو شیطان جو ہے وہ ہے جو آپ کو جلا دیتا ہے، اندر سے برباد کر دیتا ہے آپ، جس سے آپ پیاسے رہتے ہو۔ اس کو اللہ نے آگے کی سورہ انعام میں فرمایا، پھر اعراف میں، کہ ان کافروں کی جو مثال ہے کتے کی ہے۔ اللہ دیکھو مثالیں بھی کیسی داغ لگ دیتا ہے سمجھ جانے کہ ان کی مثال کتے کی سی ہے کہ وہ پیاسا رہے تب بھی زبان باہر رہتی ہے اس کی، پانی پی کر بھی رہے تب بھی زبان باہر، سمجھ میں آتا کہ وہ پیاسا ہے کہ نہیں پیاسا ہے، تو زبان باہر ہی رہتی ہے، اس کی باہر رہتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ان کی مثال شیطانیت۔ جب شیطان انسان میں پیدا، آج جب یہ کمٹمنٹ جب کر لیتا نا انسان، پھر اس کے بعد جب کہتا ہے یہ اعوذ باللہ، کہ اعوذ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی پناہ میں آ جاتا، یعنی کسی کے شیلٹر میں آ جاتا۔ جس طریقے سے آپ اگر ٹوپی کا خوف وہ پہنتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شیلٹر میں آپ آ گئے، یعنی آپ کا یہ سر محفوظ۔ تو اعوذ باللہ آپ اللہ کے ساتھ جو ہے شیلٹر میں آ جاتے ہیں، یا اللہ کے پاس شیلٹر میں چلے جاتے ہیں۔ کس سے؟ اس شیطان سے۔ کون شیطان؟ شیطان الرجیم ہے۔ جو رجیم کا کیا مطلب ہوا؟ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کرنا، ہے نا، اس کو کیا کہلاتا ہے؟ رجم کرنا۔ تو شیطان الرجیم، تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ پناہ کس سے مانگتا ہے؟ انسان اس شیطان سے مانگنا ہے جس قابلی کس کے ہے؟ وہ کہ پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کرنے کے قابل ہے، وہ سنسار کرنے کے قابل ہے۔ اس سے آپ کو پناہ چاہیے، اس سے آپ کو بچنا ہے، اور بچائے گا کون؟ صرف اللہ کی۔ اگر آپ اس کی شیلٹر میں آ گئے تب آپ بچو گے۔ تو اگر آپ نے یہ سارے کمٹمنٹ جو آپ نے ابھی کیے ہیں، الفاظ جو ادا کیے ہیں، اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے تو پھر آپ بولو گے کہ اعوذ باللہ، کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کام جو میں نے کمٹمنٹ کیا ہے، یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ آسان کام نہیں ہے نا۔ اگر آپ کو میں بولوں گا کہ حضرت آپ جنگل میں چلے جائیں، وہ فلاں جنگل کے اندر جانا ہے، وہ ندی کو پار کرتے ہوئے جانا ہے، وہ ندی کے اندر کشتی بھی نہیں ہے آپ کو، تو آپ بولیں گے حضرت ندی میں کیسے پار کروں گا، اس میں تو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، جنگل میں کیسے جاؤں تو وہاں بڑے بڑے شیر ہیں، تو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو بولے گا بھائی مگرمچھ سے بچنے کے لیے مجھے کچھ سامان دو، شیر کا شکار کرنے کے لیے مجھے سامان دو۔ یا آپ بولو گے کہ بھائی میں اس جنگل کو جا رہا ہوں جہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں، تو مجھے کیا ہے؟ یہ سامان چاہیے۔ اگر کوئی پہاڑ آپ کو کراس کرنا ہے تو ہائکنگ کے لیے آپ کو بولو گے مجھے یہ سامان، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو سفر میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر کیا کیا خطرات ہیں۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہی ڈیمانڈس کرتا ہے، وہی چیزیں مانگتا ہے کہ بھائی میں آپ سفر پہ تو جا رہا ہوں،
لیکن مجھے جو ہے یہ تمام چیزیں چاہیے تاکہ میرا سفر جو ہے آسانی سے گزرے. آپ نماز کے سفر کے لیے ابھی آپ شروع ہوئے ہو تو آپ نے اللہ کے سامنے یہ ساری باتیں کر دی, سارے کمٹمنٹ کر لیے. اب اس کے بعد آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے اب جب اس کام کے لیے میں آؤں گا نا تو سب سے پہلا جو میرا مقابلہ ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ شیطان. ابلیس الگ چیز, شیطان الگ. شیطان کا مطلب وہ آپ کو جلانے والا سب آگ لگا نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے شیطان کو بغیر دھوئے کی آگ سے پیدا کیا, بغیر دھوئے کی آگ سے تو پیدا کیا, لیکن کس سے پیدا کیا؟ میں نے تو پہلے بھی آپ کو وضاحت کری کہ آگ دھوئے والی ہو اور ایک آگ بغیر دھوئے کی ہے تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آگ دھوئے والی ہے تو دور سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہے, فائر بریگیڈ جائے گی, آپ جاؤ گے ہیلپ کرو گے, آگ بجھا سکتے ہو. لیکن اگر بغیر دھوئے کی آگ ہے تو جب تک تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا پتہ نہیں چل پاتا کہ یہاں پر آگ لگ چکی. تو شیطان جو ہے وہ بغیر دھوئے کی آگ سے پیدا ہوا, یعنی جب تک وہ آپ کا بیڑا غرق کر چکا ہوتا اس وقت تک آپ کو نہیں پتہ. یوسوس فی صدور الناس, اللہ فرماتا ہے یہ وسوسے کی طرح آتا ہے سینے میں. وسوسہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت ہوگا نا وسوسہ. وسوسہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو دیکھو آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ یہ کان کو یوں کر دو یا کوئی گلاس رکھو, ایک آپ کو ہوا کی آواز آ رہی کر کے آ رہی ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں وسواس. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس. یہ جو شیطان آتا ہے نا یہ کیسے آتا ہے؟ ایسے, یعنی آپ کو سنائی نہیں دے گا, آپ جب خاص آلہ لگاؤ یوں کرو تب آپ کو پتہ چلے گا وہ یہ آواز بھی آ رہی ہے. تو ایسے آرام سے آپ کے سینوں میں گھس جائے گا اور پھر آپ کو تباہ و برباد, کیونکہ بغیر دھوئے کی آنکھ ہے, یعنی جب وہ آپ کو جلانا شروع کرے گا تباہ و برباد کرنا شروع کرے گا, نہیں معلوم چلے گا. جب برباد ہو جاؤ گے تب تمہیں پتہ چلے. تو ہم یہ سوچے تو صحیح کہ جس سزا کو پڑھنے کے لیے اللہ نے ہم سے اتنا کام کروایا, یعنی نماز پڑھنے کے لیے جو اتنی محنت کروا رہا ہے کہ پہلے ہمیں قبلہ رخ کرانا ہے. اس کی وضاحتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, کر چکے ہیں کہ قبلے کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے, یعنی کس کو سنانا ہے, کیا سنانا ہے, یہ سارا اللہ تعالیٰ پروگرام دے رہا ہے. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ سمجھا دیا, کیا کمٹمنٹ کرو گے اللہ سے وہ بھی بول دیا, یہ سارے کمٹمنٹ کروں گا. اس کے بعد اب جب تم سفر کرنے جا رہے ہو, یعنی نماز شروع کرنے جا رہے ہو, تو وہ آپ نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان, کہ اللہ اب یہ سفر جو ہے وہ بڑا کٹھن ہے, بڑا مشکل ہے, بڑا محنت طلب ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑا جو ہے کیا ہوگا, میرے پاس جو حملہ رہے گا ان شیطانی قوتوں کے ساتھ رہے گا جنہوں نے اس سسٹم کو برباد کر دیا, جنہوں نے اللہ کے دین کو کبھی آباد ہونے, قائم ہونے نہیں دیا. سفینہ کار رہا ہے حضرت امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی, تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک, عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک جب اللہ نے اپنے دین کو نشر کروایا اپنے رسولوں کے ذریعے, تو کیا ہوا, اس کے سامنے ایک تابوت آ کر کھڑا ہوا, ایک شیطان آ کر کھڑا ہوا, جو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ. یعنی جب آدم کھڑا ہوا, آدم کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. سجدہ سے مطلب سرنڈر کر دو اپنے آپ. سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا, جن کے دل میں اللہ سے جن کا تعلق تھا, جو سمجھتے تھے اللہ کے ارادے کو, سب کے سب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا ارادہ بن کر کھڑا ہوا ہے, یہ اللہ کا ارادہ بن کر ظاہر ہوا ہے, اس کے ساتھ ہو گئے. خواجہ صاحب آئے نا, خواجہ صاحب جب آگے کھڑے ہوئے تو اس دور کے جو فرشتے تھے وہ سب خواجہ صاحب کے ساتھ ہوتے, لیکن جو ابلیس تھا وہ ہمیشہ ان کی مخالفت میں کرتے, کہا کہ نہیں میں تو ان کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا, یعنی ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا. پھر آگے اس نے بولا بھی, اور اس کی راہ میں جو بھی آئے گا فَبِمَا أَغْوَيْتَهُمْ, تو میں کیا کروں گا, اس کو اغوا کر لوں گا, اس کو اچک کے لے جاؤں گا, اس کو آنے نہیں دوں گا. آپ اٹھائے انبیاء کرام کی تعلیم, کسی کو آروں سے کاٹ دیا گیا, کسی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا, کسی کو زندہ جلا دیا گیا, کس نے نہیں کیا جاتا, کس نے کیا, سب کو پتا ہے کہ یہ کام جب آپ کرنے جا رہے ہو تو اسی لیے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
اور باللہ کہ جو معلوم ہے کہ یہ نظام کے لیے، یہ بات کے لیے، اس کام کے لیے جو میں اٹھوں گا تو مجھے کیا ہے شیطان کا واسطہ پڑھنے کا پڑے گا. بس جو ثنا کے الفاظ ہیں یہ آپ پھر دہرائیے، اور جب تنہائی میں بیٹھیں تو اس کو دوبارہ دہرائیں، پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز شروع کرنے کے لیے جو ہم سے الفاظ ادا کروا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو صحابہ کرام کی سنت، جو ولی اللہ کی سنت ہے، تو اس کو ہم نے پریکٹیکل میں کہاں پر نافذ کریں، پریکٹیکل میں ہم کہاں لے کے جائیں. ہم اگر خود نہیں کر سکتے، بھائی وہی ہے کہ اگر ہم خود کرنل صاحب نہیں بن سکتے کرنل کے ساتھ ہی ہو جائیں، تو اگر ہم خود یہ نہیں کر سکے تو جو لوگ ہیں اس کے قافلے میں تو شامل ہوں، کم از کم ان کے ساتھ تو ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو، ہماری اس منزل یعنی اس کاوش کو، اس محنت کو قبول تو کرے. یہی ہمیشہ سے ہر دور میں اللہ والوں نے نماز کو پریکٹیکل، جس کو کہا نا کہ نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. تو عام نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، جس کو اقبال نے کیا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بیچارے 2 رکعت کا امام. یعنی ایک امام ہے وہ بیچارہ، وہ آتا ہے 2 وقت کی نماز پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے. اب آپ اس کو یہ ڈیمانڈ کرو یا اس کے متعلق یہ سمجھو کہ یہ قوم کی امامت بھی کروا دے گا، یہ تمہاری جہالت. 2 رکعت کا امام ہے، وہ آئے گا نماز پڑھائے گا چلا جائے گا، کیونکہ جس کو اس کو جتنی بیچارے کو نماز سمجھائیں گے اتنی پڑھائے گا. لیکن قوموں کو جو نماز پڑھانا ہے تو صحابہ کرام نے پڑھائی، ولی اللہ نے پڑھائی، یعنی قوموں کو نماز پڑھا دی نا، سب پوری قوم کے گناہ بخشوا دی. آج بخارا فتح ہو گیا، یعنی فرانس تک صحابہ کرام تشریف لائے نا. یہی اولیاء اللہ، مطلب آپ اٹھا کے دیکھو تو مطلب دنیا میں کہاں پہ اولیاء اللہ نہیں پھیلے رہے، جنہوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو، اپنے گاؤں کو، دیہاتوں کو اٹھا کے پوری کی پوری یعنی قوم کو اٹھا کر انہوں نے پریکٹیکل میں نماز پڑھا، عمل میں آ کر نماز پڑھا، عمل میں آ کر اس قوم کو جو ہے وہ ناپاکی سے نکال کر پاک بنا دیا. کتنے لیے کتنے اولیاء اللہ ایسے، کتنے یعنی بزرگان دین ایسے گزرے جن کا اگر ماضی دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہوگا، لیکن آج ان کو آپ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، ان کے نام سے جو ہے وہ لنگر چل رہے، پاک ہو گئے، سب پاک ہو گئے، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکل میں آ کے سبحان اللہ، اللہ والوں نے آ کر ان کو پریکٹیکل میں آ کر پاک کر کے بتایا کہ اگر اللہ پاک ہے تو ایسے پاک ہے. اس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تو اللہ بولنے سے تو اکبر ہے، لیکن پریکٹیکل میں کیسے اکبر ہوگا وہ آپ کو بتانا پڑتا. جب نماز کی بات کرتے ہیں تو ابھی آگے جب نماز کے موضوع میں پڑھیں گے، اللہ نے کبھی بھی تکبر کو جو ہے وہ پسند کیا نہیں، لیکن جب نماز کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا کرتا ہے، فصل وکبر، نماز قائم کرو، صلات کر لو، اس کے بعد کیا ہے فکبر، پھر تکبر کرو، مطلب بڑے اکڑ کے بتاؤ کہ ہاں جب نے نماز قائم کری. یہ جب انشاءاللہ وقت رہا کبھی عمرہ یا حج کے اوپر پڑھے تو میں یہی ڈیمانڈ ہے نا کہ جب آپ عمرہ کرتے ہیں یعنی جب طواف کر رہے ہیں تو پہلے جو 3 طواف ہے اس میں کیسے چلنا ہے، آپ کو اکڑ کے چلنا ہے، ایسا سیدھا باہر نکال کے چلنا ہے. یہ شانے پہ سے جو ہے کپڑا جو ہے وہ ہٹا ہونا چاہیے، آپ کا شانہ ننگا رہنا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ آپ کے اندر جو طاقت ہے، اکڑ کے چلنا ہے، بھاگ کے چلنا ہے، تاکہ کیا ہے دشمن کے اوپر ہیبت ہو، دشمن کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کا جو گھر کے چکر لگانے والے آئے، یہ جب یہاں سے نکل کر دنیا کا چکر لگائیں گے تو کیا کریں. اس طرح وہ ہے نا کہ خواجہ صاحب جب وہاں سے نکل کر آئے تو پھر افسوس کیا ہے، تو یہ بھی بات کو مکمل کرے. جب خواجہ صاحب یہاں تشریف لے کر آئے تو خواجہ صاحب نے آ کر جب یہاں پر کیا کیا تو لوگ پھر وہی نا قوالیوں کی باتیں کرتے آتے ہیں، لیکن کرپشن تو ہے ہر جگہ، کرپشن کا موضوع رہا ہے ہمیشہ، کرپشن تو ہے نا. اب ہاتھ کسی سے پوچھو کہ قوالی جو ہے وہ خواجہ صاحب کی سنت ہے بالکل ہے، مگر سوال یہ ہے کہ خواجہ صاحب جب قوالی پڑھتے تھے یا خواجہ صاحب کے سامنے جب قوالی پڑھائی جاتی کیا خواجہ صاحب جھومتے تھے یا انہوں نے عالم کفر کو جھما دیا؟ قوالی وہ پڑھے جو خواجہ صاحب نے پڑھے، کہ آپ نے قوالی پڑھی یعنی جوک در جوک لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے اٹھتے تھے آپ کی قوالیوں کو سن کر. یہاں پر تو کیا ہے کہ نہ قوال جو ہے وہ صاحب شریعت ہے، نہ وہ اس محفل کے اندر جو صاحب بیٹھتے ہیں وہ ابھی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ
آپ خانقاہ کے حوالے سے بیان فرما جو خانقاہ کے تقاضے کیا ہے. تو آپ نے لکھا کہ خانقاہ کا تقاضا یہ خانقاہ صاحب خانقاہ جو ہوتا ہے خانقاہ کے اندر ہر قسم کا تمباکو منع ہے. پھر اس کے پورے آداب بیان کیے کہ یہ یعنی کون جس سے سہر بردیہ سلسلہ چل رہا ہے اتنا بڑا کہ آج وہ کیا ہے چشتیہ سلسلے میں آپ جا رہے ہیں کیا وہ پان کھانا تو ضروری ہے. آپ چشتیہ اور پان نہیں کھائیں گے. محفل کے تو آداب رکھ لیں حضرت میں بھی پان کھا رہا ہوں آپ بھی پان کھاتے ہیں فلاں بھی آپ سگریٹ پیتے ہیں آپ جو بھی کرتے ہو کرو کرو نا وہ تمہاری اپنی محفل ہے نا لیکن کم از کم محفل میں تو ادب رکھو. پھر آپ کہو چشتی آپ کی قوالی سے کون جھوم رہا ہے مطلب جو حاضرین ہیں وہی جھوم رہے ہیں اور انہوں نے آ کے پیسے نچھاور کر دینے وہ چلے جانے. یہ قوالی پڑی تھی خواجہ صاحب کیوں خواجہ صاحب کے اوپر تہمتیں لگا یہ جو ہے قوالی قوالی سنت ہے لیکن یہ قوالی جو تم پڑھ رہو کیا یہ خواجہ صاحب کی سنت ہے؟ وہ قوالی پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس پہ وہ پوچھو کہ وہ کیا عشاء کی نماز پڑھ کر آیا بتائے گا آپ کو کہاں پڑھ کر آیا تھا کہ نہیں آیا. لیکن بس وہ اس نے لیا اور اس بات میں اس نے جو پان اپنے ساتھ میں رکھے میں ہر ایک قوالی کے بعد اس نے پان کھانا ہے تاکہ جو ہے وہ گلے سے آواز صحیح سے نکل سکے دم پیدا رہے. اس کے بعد ہم نے بھی اوپر واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ختم ہو گیا خواجہ صاحب کو ختم ہو گیا. یہ ہو گیا خواجہ صاحب کو کیا خواجہ صاحب کی روح کو تکلیف نہیں ہوتی کہ میرے نام کے ساتھ مطلب تم لوگوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا کہ میں چشتیہ ہوں لیکن میں تو آیا تھا یعنی سنجر سے اجمیر تشریف لے کے آ گئے. آپ کو پتہ نہیں یہاں پر آ کے آپ تشریف لے گئے وادی غیر زیزرا ہے نا آپ کے لیے کوئی جان نہ پہچان کہ جب تشریف لے کے آ رہے ہیں آپ کی زبان عربی ہے یہاں کی زبان سنسکرت ہے پریشان ہے کس طرح سے یہاں پہ آ کے کلام ہو. سرکار دو علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ کی بشارت تو ہوتی ہے آپ کے منہ میں گھٹیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ زبان تیری کھل گئی. یہاں آئے ادھر سے عربی مل رہی ہے ادھر سے سنسکرت مل رہی ہے مل کر ایک نئی زبان بن گئی جس کو آج لوگ ہندی بولتے ہیں. یہ ہندی اردو اس کے بانی بیسیکلی تو خواجہ صاحب ہیں. اس کے بعد وہ ہندی وجود میں آ جاتی ہے. وہ یہاں ان کے لیے تو بالکل واضح غیر چیز ہے نا کوئی پوچھنے والے نہیں کوئی بتانے والے نہیں جس سے آپ کلام بھی نہیں کر سکتے. کیسا آ کے وہ اللہ والا آ کے بیٹھتا ہے وہ یہاں پر آ کے جس کے پاس جاتا ہے جس سے اللہ کی بات کرتا ہے جا کر دیکھتا ہے کہ وہ سب جو ہے وہاں پر بھجن گا رہے ہیں بھجن گا رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہو نا وہ بھجن گاتے ہیں تو وہ ناچتے گاتے ہوئے بھجن گا رہے ہو. وہ انگریز لکھتا ہے کہ اس وقت میں کیا ہے کہ دے ور سنگنگ اینڈ ڈانسنگ پیپل وہ صرف ناچنا اور گانا جانتے تھے. ایسے میں ایک اللہ والا کھڑا ہو کر بولے کہ بھائی آؤ اللہ کی طرف کوئی سنتا اس کی بات نہیں سنتا. تو کیا ہے کہ وہ آپ نے کیا اٹھایا وہی چیز ہے یعنی وہی بات چیزیں ہیں. اب جس طرح میں نے کہا نا کہ ایک پیالہ ہے تو اس پیالے کے اندر آپ دودھ بھی پی سکتے اس میں شراب بھی پی سکتے. تو اللہ والا کیا کرتا ہے اسی پیالوں کو انہیں برتن کو استعمال کر کے اللہ کے کام میں لگا دیتے ہیں کیونکہ معرفت یہی ہے. حضرت قبلہ عالم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ معرفت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس سے دین پھیل جائے. طریقت کس کو کہتے ہیں طریقت کس کو کہتے ہیں طریقت کس کو تو بولے بات جس سے طریقے سے بھی اسلام پھیل جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے طریقت. طریقت کوئی مطلب وہ ایسی تھوڑی سی ماورا چیز ہے. ہر وہ طریقہ جس سے اسلام پھیل جائے مقصود ہو اس سے اسلام کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے وہ طریقت ہے. تو یہ خواجہ صاحب کی طریقت ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگنگ اینڈ ڈانسنگ پیپل کو سنتے نہیں ہیں کیا ہے وہی انسٹرومنٹ کو اٹھایا اور ان کے بھجن جو ہے اسی بھجن کو پڑھنا شروع کیا. اس میں آپ نے بتایا ایک ہے وہ برہمانا وشنو رسو کہ وہ ایک ہے وہ دو نہیں ہے. وہ اس وقت بھی تھا جب سورج نہیں تھے جب چاند نہیں تھا تو تارا نہیں تھا. کاشتے ودتے دیوانا پاشا انہوں نے چیشنا پڑھے آ رہے یہ منتر وہ اسی کو پڑھ لیا انہوں نے. اب آدمی پریشان ہے آگے دیکھتا ہے کہ ارے بھائی یہ کون صاحب ہے کون ہے یہ پڑھ تو ہمارے بھجن ہی رہے. اب قریب میں آتا ہے جب قریب میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے شکار ہو جاتا ہے. مچھلی کو جب شکار کرتے ہیں کسی بھی شکار کو کیا کرتے ہیں تو اسی کا شکار جو ہے وہ ڈالنا ڈالنا پڑتا ہے. جب ڈالتے تو کیا ہوتا ہے وہ قریب آتا ہے جب قریب آتا ہے تو جال میں پھنس جاتا ہے. تو ایسے رہا حضرت قبلہ نے کیا کیا اپنے تمام مبلغین وہ ہندوستان میں کام کرنا ہے ہندو میں کام کرنا ہے. وہ ہندو جو ہے وہ کس کو جو ہے قابل محترم کون ہے ان کے پاس وہ پنڈت ہے. اب پنڈت کا لباس کیسا رہتا بھائی وہ لمبی لمبی اس کی زلفیں بھی رہتی ہیں اور کیا رہتا اس کو جبہ بھی رہتا گہرو کلر کا جبہ پہنتا دھوتی پہنتا. وہ دور سے نظر آتا ہے کہ وہی پنڈت صاحب آ رہے ہیں. اب مولانا صاحب جا رہے ہوں اس کے پاس کوئی ہندو قریب نہیں آتا رہی یہ تو اس مسلم ہے اس کے قریب کہاں جانا. تو حضرت قبلہ عالم نے وہی رکھ دیا پھر وہ جھپا دے دیا لیکن دھوتی نہیں پہنا رہے بولے آپ شلوار پہن کے جاؤ مسلمان
یہ جو جھبا ہے وہی زلفیں ہیں وہی داڑھی ہے، تو دور سے آتے تو سمجھتے کہ شاید پنڈت صاحب ہیں کون ہے، قریب میں آتے تو پنڈت صاحب یہ شلوک اور منتر پڑھ رہے ہیں، یہ پریشان ہے کیا رہی ہے پنڈت بھی ہے شلوک اور منتر بھی پڑھ رہا، کنفرم ہو گیا۔ اب وہ پوچھا حضرت یہ شلوک اور منتر تو پڑھ دیا آپ نے، تو آپ نے بڑا تیرے کو معلوم بھی ہے یہ شلوک اور منتر میں کیا بولا میں نے، کیا سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا۔ اب جب سمجھایا تو کیا ہوا، 700 سے زیادہ پنڈت جو ہے وہ اسلام قبول فرما، 700 سے زیادہ پنڈت، ہزارہ غیر مسلم اسلام قبول۔ یہ طریقت ہے، یہ ہے وہ طریقت جس سے کیا ہوا اسلام کا، یہ خواجہ صاحب نے بھی طریقت استعمال کیا، لیکن افسوس کیا ہے جو ان کی پیروکار ہے اس طریقے کو جو ہے وہ یعنی پریکٹیکل میں نہیں لے کے آ، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ہم نے خواجہ صاحب کا نام تو لے لیا، خواجہ صاحب کی طرف خواجہ صاحب کی قوالیاں سنت میں پڑھ رہے ہیں، یاد میں پڑھ رہے ہیں، تو خواجہ صاحب نے بھی قوالیاں پڑھی تھی، لیکن خواجہ صاحب نے جس مقصد کے لیے پڑھی تھی اور اس کا جو رزلٹ آیا اگر وہ آپ کی قوالی سے نہیں آ رہا تو پھر وہ ایک رسم ہے، پھر وہ ایک رسم ہے، تو پھر جو دیگر لوگ اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں صحیح ہے۔ تو بات وہی ہے کہ آپ قوالی رات بھر سنیں اور آپ کی فجر قضا ہو جائے، یا آپ رات بھر قوالی سنیں تو تہجدی ادا نہ ہو پائے، تو کیا کرنا اسی قوالی، یہ قوالی خواجہ صاحب نے تو قوالیاں پڑھی تو کتنا تہجد قضا ہو، یہ سوال ہے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب انہوں نے نیت نماز کری تھی تو ان کو پتہ ہے، انہوں نے کہا تھا جب اعوذ باللہ انہوں نے عمل میں کر کے دکھایا کہ نماز اس طرح سے قائم ہے۔ یہی اللہ والوں کو ہمیشہ سے دستور بارے دستور آپ عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ جو نیت نماز کے حوالے سے اور جو خواجہ صاحب کے حوالے سے ہم نے پیش کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول قبول فرما، جو ہماری کاوش ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابت اپنے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج جو ہے خواجہ خواجہ نظر خواجہ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، کل مرشدی مولائی سے سادات نواز کی حسینی حضرت مولانا سید صدیق حسین امداد صاحب معروف چندر بسویشی صاحب کا عرس کرنگی دھارے 3 نمبر یہاں پہ ہمیشہ سے منعقد ہوتا ہے درس قرآن پیر سینٹر میں، وہاں پر بھی تمام احباب سے درخواست ہے کہ وہاں پر بھی شرکت کریں اور فیض کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو بزرگ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قافلے میں شامل فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی وہ کام لے جو اولیاء اللہ نے کام انجام دیے، کم از کم ہم سے کوئی نہ کوئی ایک سنت ہماری وعدہ ہم سے وعدہ کروا دے جس سے تو اور تیرا حبیب ہم سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت محفل کے صدقے میں جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ فروغ بھائی نے درخواست کی ہے کہ ان کی پوتی کی طبیعت بھی کافی خراب ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفائے کاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں ہماری عمر بالخیر کے اندر برکت عطا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس سے تو تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم اعزت الاسلام والمسلمین، اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، یا رحمان یا رحیم یا کریم استغفر برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔